السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے محمد عبدالسلام۔ وہ سائنس میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی اور کسی بھی اسلامک ملک سے دوسرے سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے 1979 کا فزکس نوبل پرائز الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری کی بیس پہ اسٹیون ونبرگ اور شیلڈن گلاشو کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا بھر سے مختلف اعزازی ڈگریوں اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوستو، پروفیسر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو جھنگ برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ وہ چودھری محمد حسین اور ہاجرہ حسین کے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا تعلق احمدیہ قادیانیوں کی تحریک سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب بچپن سے ہی پنجاب بھر میں اپنی ایکسٹرا آرڈنری ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ انہوں نے 8th کلاس میں پنجاب بھر میں 5th پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں بھی صوبے بھر میں ٹاپ کیا۔ ڈاکٹر سلام کو میتھمیٹکس میں بہت انٹرسٹ تھا، جبکہ سلام کے ٹیچر چاہتے تھے کہ وہ انگلش کے ٹیچر بنے، لیکن ڈاکٹر سلام نے میتھمیٹکس میں علم حاصل کرنا جاری رکھا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ انڈین سول سروس جوائن کریں اور اپنے والد کی خواہش کے مطابق انہوں نے انڈین ریلوے کے لیے بھی اپلائی کیا، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر سکے اور میڈیکل آپٹیکل میں ناکام رہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور برٹش انڈیا میں اسکالرشپ کے ذریعے ایڈمیشن لیا اور میتھمیٹکس میں ماسٹرز کیا۔ اسی سال وہ جان کالج میں کیمبرج میں اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور 1949 میں انہوں نے کیمبرج سے میتھس اور فزکس میں ڈبل فرسٹ کلاس آنرز کے ساتھ BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ گورنمنٹ کالج میں بھی ایک لیکچرار کی حیثیت سے پڑھاتے رہے، جہاں ان کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نہ کوئی سائنٹسٹ تھا جس کی وجہ سے وہ بات کر سکیں اور نہ ہی کوئی سائنٹیفک انفراسٹرکچر تھا۔ آخر وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ دیں یا پھر فزکس سے کنارہ کشی کر لیں، اور پھر انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کیا کہ آئندہ میں کسی اور سائنٹسٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ اس کو اپنے پروفیشن یا ملک کے بیچ کسی ایک کو چوز کرنا پڑے۔ اس سوچ نے ڈاکٹر عبدالسلام کو انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ICTP بنانے کی طرف راغب کیا، جو دنیا کے مشہور سائنٹیفک سینٹرز میں سے ایک ہے، جہاں سے ہزاروں فزکس کے اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد نے نوبل پرائز بھی حاصل کیے ہیں۔ عبدالسلام نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور پاکستان اسپیس اینڈ ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کو اسٹیبلش کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1952 میں یونیورسٹی آف کیمبرج انگلینڈ سے تھیوریٹیکل فزکس میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور عبدالسلام 1960 سے 1974 تک صدر پاکستان کے سائنس ایڈوائزر کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور انہوں نے پاکستان میں سائنٹیفک انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ پاکستان میں آلموسٹ سارے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام کا ہاتھ ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب پاکستان بنا تو کسی بھی سائنٹیفک انفراسٹرکچر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی انوالومنٹ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے میں بھی ہے۔ اسٹارٹ میں ان کا امپورٹنٹ رول رہا اس کام میں، لیکن بعد میں انہیں لگا کہ انسانیت کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اٹ از میڈنس ٹو ڈیولپ نیوکلیر ویپنز۔ 7 ستمبر 1974 میں احمدیہ تحریک کا حصہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جس دن مجھے غیر مسلم قرار دیا گیا اور کیونکہ پاکستان مسلمانوں کے لیے قائم ہوا تھا تو آپ نے مجھے دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے، اور اسی بات کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے انہوں نے سائنس ایڈوائزر کے عہدے سے بھی ریزائن کر دیا۔ نوبل پرائز کے علاوہ ان کو جن ایوارڈ سے نوازا گیا ان کی ایک طویل لسٹ ہے، جن میں نشان امتیاز، ستارہ امتیاز کے ساتھ ساتھ رائل میڈل، آدمز میڈل، کوپلے میڈل اور ہیوج میڈل، ایٹم فار پیس میڈل، آئنسٹائن ایوارڈ، میکسویل پرائز، ہاپکنس پرائز وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے ابتدائی فیلوز میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ رائل سوسائٹی، پرنسٹن یونیورسٹی، بنگلہ دیش اکیڈمی آف سائنس کے فیلوز بھی رہے، اور ان کو امپیریل کالج لنڈن میں بھی عہدے کی پیشکش کی گئی۔ کیمبرج اور امپیریل کالج میں بھی تھیوریٹیکل فزکس کا گروپ بنایا، جن میں زیادہ تر پاکستان اسٹوڈنٹ شامل تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو ان کی سائنس میں خدمت کے پیش نظر 36 یونیورسٹیز کی طرف سے اعزازی ڈگریز کے ساتھ ساتھ 22 کنٹریز کی طرف سے مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا رہا، اور 21 نومبر 1996 کو 70 سال کی عمر میں آکسفورڈ UK میں ان کی وفات ہو گئی، جن کے بعد ان کو پاکستان لایا گیا اور ان کی تدفین قادیانیوں کے مشہور ہیڈ کوارٹر چناب نگر کے تاریخی قبرستان میں کی گئی۔ چناب نگر یعنی قادیانی لوگ جسے ربواہ کہتے ہیں، پنجاب کے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں واقع ہے۔ دوستو، اب تک ڈاکٹر عبدالسلام کی کہانی سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن کے طور پہ جانی جاتی ہے، جس کے بارے میں بہت سی کنٹروورسیز بھی پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے سائنس اور اسپیسیفکلی فزکس میں جو خدمات پیش کی ان کی مثال ڈھونڈنا آج بھی بہت مشکل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔